وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے جس ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لاتعداد اور ان گنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساکِ حوض کوثر شافِ روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. کہ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. وان تک حسنۃ، اگر کسی کی نیکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو بڑھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید کے اندر بات فرما دی ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کا ثواب بہت دیتے ہیں اور اس کی نیکی کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ذرا برابر ظلم نہیں کرتے کسی پر. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور وہ روز قیامت پہاڑ کی مانند ہو جائے گا، پہاڑ کے برابر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل، نیکی کیا ہے، پسند ہے. تو جو بندہ نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت اجر دیتے ہیں اور اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیک کام نہ کر سکے، عمل نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ بستر پر آتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا، لیکن رات سویا رہا رات بھر اور صبح ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی تہجد کا ثواب اس کو کے لیے لکھ دیں گے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی اور بیدار نہیں ہو سکا، صبح تک سویا رہا، چونکہ اس نے نیت کی تھی، نیت اس کی سچی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور نیند یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے، نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا برابر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر 700 تک اس نیکی کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کم از کم 10 نیکیاں، ایک نیک عمل کا اجر و ثواب 10 نیکیاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کا خلوص زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکیوں کے برابر ثواب دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نیکی کا اجر اور ثواب بہت دیتے ہیں، اجرا عظیمہ، بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کو نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو اس نے برائی چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص برائی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ لکھتے ہیں، زیادہ نہیں لکھتے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اور انسان کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کسی نیک عمل کو انسان حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہے تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو تم حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس عمل کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے لیے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا، راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی ملی، کانٹے دار ٹہنی ملی، اس نے راستے پر سے اس کو ہٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔ اب انسان اس عمل کو معمولی سمجھتا ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کیا ہٹائیں، انسان آگے گزر جاتا ہے، لیکن اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے کہ اس نے راستے پر کانٹے دار ٹہنی دیکھی اور اس نے سمجھا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس نے وہ کانٹے دار ٹہنی ہٹا دی اور اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت فرما دی۔ اور یہ کیا ہے؟ چھوٹا عمل ہے، ہم بھی چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت فرما دی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک گزشتہ امت کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ امت کے واقعات بھی لوگوں کو سناتے تھے عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا
और उसको सख्त प्यास महसूस हुई। उसको आगे कुआं मिला, उस कुएं में उतरा और उसने पानी पिया। तो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एक कुत्ता प्यास की वजह से मिट्टी खा रहा है। तो वो शख्स दोबारा कुएं में उतरा और अपने मोजे में पानी भरा, फिर मोजे को मुंह से पकड़कर कुएं से बाहर निकला और उस प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस अमल की वजह से मग़फ़िरत फरमा दी। और हम लोग मामूली अमल समझते हैं कि ये मामूली अमल है और इसमें अजर और सवाब नहीं है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम नेकी के काम को हकीर न जानो, मामूली न समझो, क्योंकि हो सकता है कि वो मामूली अमल बंदा बड़े इखलास के साथ करे और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मग़फ़िरत फरमा दे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारे सूरतों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तरफ देखते हैं, नियत की तरफ देखते हैं, दिल की तरफ देखते हैं कि इसका की नियत क्या है, इसका इरादा क्या है, और दिल में इस मेरा खौफ कितना है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को देखते हैं कि मेरी मोहब्बत इसके दिल में कितनी है, मेरा डर इसके दिल में कितनी है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को देखते हैं। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या बयान फरमाया एक औरत का कि वो औरत गुनहगार थी। तो उसने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द प्यास की वजह से एक कुत्ता चक्कर लगा रहा है, एक कुत्ता चक्कर लगा रहा है, और वो गर्म दिन था। तो उस औरत ने अपने मोजे के जरिए कुएं से पानी खींचा और उसने उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मग़फ़िरत फरमा दी। तो ये गुज़िश्ता उम्मत का वाक़या है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है, तो इस पर तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फज़ल व करम है, और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इनाम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब अता फरमाते हैं। ये तो गुज़िश्ता उम्मत का वाक़या है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत थोड़ा अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला बहुत अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। और उम्मत मुहम्मदिया की उम्रें मुख्तसर हैं, यानी 60, 70 और कम लोग हैं जो 70 से ऊपर जाएं, लेकिन थोड़ी सी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला अमाल का इतना अजर और सवाब अता फरमाता है कि पहली उम्मतों से अजर और सवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बढ़ जाती है। तो जब पहली उम्मतों का यह हाल है कि उन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस अमल की वजह से मग़फ़िरत फरमा दी। तो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा हस्सलातु वस्सलाम के लिए तो अमल करने में अजर क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी ज्यादा करते हैं। और जो इंसान नेक अमल करता है, काफिर भी हो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी अच्छे अमल का बदला दे देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म नहीं करता। मोमिन है और नेक अमल करता, नेक काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमल का दुनिया के अंदर भी बदला दे देते हैं। आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमल का बदला अता फरमाएंगे। दुनिया के अंदर भी नेक अमल का अल्लाह बदला अता फरमा देते हैं, और आखिरत में भी नेक अमल का अल्लाह तबारक व तआला बदला अता फरमाएंगे। ये मोमिन की बात है। और जो काफिर है, अच्छा अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसके अच्छे अमल का बदला दे देते हैं।
تو جب آخرت میں آئے گا تو اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس نے نیک عمل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کے اچھے عمل کی اس کو کیا دے دی؟ جزا دے دی، بدلہ دے دیا۔ آخرت کے اندر جب آئے گا تو اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن مومن بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ نہ دے، آخرت میں یقینی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور نیک عمل انسان نے جو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اخلاص و خلوص کے ساتھ، تو اس عمل کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرے کہ اے اللہ جس مشکل میں میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ یہ میری مشکل دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مشکل کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرے، نیک عمل جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کیا ہو، خلوص کے ساتھ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں ڈر رکھ کر اس نے عمل کیا ہو، تو جب انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور اس نیک عمل کے حوالے سے نیک عمل کو پیش کر کے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کیا دے دیتے ہیں؟ بدلہ دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امت میں سے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، اتفاقاً بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں انہوں نے کیا لی؟ پناہ لی۔ تو جب وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے تو پہاڑ سے ایک بڑی چٹان گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں غار کے اندر ہیں، اب وہ تینوں غار کے اندر، اب کوئی دوست نہیں جو ان کو وہاں سے نکال سکے، رشتہ دار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مدد کرنے والا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں تو ان نیک عمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے نجات عطا فرما دے، اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ تو ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی پیش کی کہ اے اللہ یہ عمل، یہ نیکی جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کی تھی، تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، میری کوئی اور غرض نہیں تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اللہ اگر بات ایسے ہے تو غار کے منہ سے اے اللہ پتھر اتنا تو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اس آدمی نے دعا کی اور پتھر اتنا ہٹ گیا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے ابھی۔ پھر دوسرے شخص کی باری آئی، دوسرے شخص کی باری آئی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مزدور کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی پیش کی کہ اے اللہ فلاں مزدور کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی،
اے اللہ اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیک عمل کیا تو اے اللہ یہ پتھر ہٹا دے. تو پتھر کچھ ہٹ گیا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ غار کے منہ سے نکل سکیں. پھر تیسرے شخص کی باری آئی. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی کہ اے اللہ برائی کا موقع میسر ہو جانے کے باوجود مجھے تیرا خوف یاد دلایا گیا اور میں نے برے کام کو اے اللہ چھوڑ دیا. اے اللہ اگر بات ایسے ہے تو یہ پتھر اے اللہ ہٹا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پورا پتھر غار کے منہ سے ہٹا دیا. اب انہوں نے نیک عمل کیا تھا, نیک عمل پیش کر کے جس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹکارا دیا. تو اسی طرح مومن بندہ نیک عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور اس عمل کا حوالہ دے جو خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر نیک اعمال جو انسان کرتا رہتا ہے دنیا کے اندر, اللہ دنیا کے اندر بھی بدلہ دے دیتے ہیں, پھر آخرت میں بھی اللہ نیک اعمال کا کیا دیں گے, بدلہ دیں گے. اور وہاں کے مصائب سے مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ رہی عطا فرمائیں گے. جس طرح دنیا کے اندر مشکلات سے مصیبتوں سے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نجات دے دیتے ہیں, اسی طرح آخرت میں بھی ایسے. اور نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے, پسند ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھے, نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں اخلاص ہو جب وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے نجات پیدا فرما دیں اور مشکلات سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور انسان اسی طرح گناہ کے کام کو بھی حقیر نہ جانے, گناہ کے کام کو بھی حقیر نہ سمجھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں کو اس طرح سمجھتے تھے بڑا, گویا کہ ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں. اس طرح ہم لوگ کیا سمجھتے تھے, گناہوں کو بڑا سمجھتے تھے کہ جس طرح بندہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ ابھی گرے گا, تو اس طرح ہم گناہوں کو کیا سمجھتے تھے, بڑا سمجھتے تھے پہاڑ کی طرح کہ یہ ابھی گرنے والا ہے. لیکن جو آدمی منافق ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, وہ بندہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے. وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ مکھی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا, مکھی اڑ گئی. تو اس طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں, تو وہ گناہوں کو اس طرح معمولی سمجھتے ہیں. تو گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا اور اس عورت کا تعلق گزشتہ امت سے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ امت میں سے ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا. اس کو نہ وہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بلی اسی طرح پیاسی بھوکی مر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اب انسان اس کو کیا سمجھتا ہے, معمولی سمجھتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے, لیکن اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا.
تو دین اسلام یہ پرندوں جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے. کتے بلی جیسے جانور ہوں ان پر بھی ترس کرنے کا دین اسلام کیا دیتا ہے؟ سبق دیتا ہے. اور دین اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ ناجائز انسان دوسروں کو ستائے یا ناجائز طور پر انسان دوسروں کو کیا کرے؟ قتل کرے. اور اسلامی ملک کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اسلام حسن سلوک کا سبق دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے، ان پر کیا ظلم نہ کیا جائے. اور دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی کیا ہے؟ پسند ہے. اس لیے معمولی نیک عمل کو بھی انسان حقیر نہ جانے، اور جو برا کام ہے انسان اس سے ڈرتا رہے. کیوں کہ روز قیامت انسان آرزو کرے گا کہ میرے برے اعمال اور میرے درمیان دور کا فاصلہ ہو، بڑا فاصلہ ہو. قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لو انا بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ ہر نفس آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. روز قیامت اس طرح انسان کیا کرے گا؟ آرزو کرے گا کہ میری جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، ان کے اور میرے درمیان دور کا فاصلہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے کہ تم اس طرح کی کیا کرو؟ دعا کیا کرو کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے. مشرق و مغرب کے درمیان کتنی دوری ہے؟ بہت دوری ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے. کیونکہ روز قیامت انسان یہی تمنا کرے گا. اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ میرے اور برائیوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. اس طرح روز قیامت انسان کیا کرے گا؟ آرزو کرے گا. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو اس طرح کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جامع دعائیں کرتے تھے کہ جس میں دنیا کی بھلائی کا بھی سوال ہو، آخرت کی بھلائی کا بھی کیا ہو؟ سوال ہو. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جامع دعا فرماتے تھے. اور وہ جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ جامع دعا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر یہی دعا کرتے تھے. اور اس کا ترجمہ ہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی اے اللہ ہمیں اچھائی عطا فرما. اچھائی کا مطلب رزق حلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق، اور اسی طرح تمام مشکلات سے نجات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اے اللہ بہتری عطا فرما، اچھائی عطا فرما، کہ حشر کے ہولناکیوں سے، قبر کی مشکلات اور مصائب سے، اور دوزخ کے عذاب سے اے اللہ ہمیں بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود رکن یمانی کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا کرے تو حجر اسود رکن یمانی کے درمیان یہی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ کیا ہے؟ جامع دعا ہے اور قرآنی دعا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے. وہ صحابی کیا تھے؟ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت کمزور. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کوئی سوال کرتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا بھی مانگتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کوئی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو تو اے اللہ دنیا کے اندر بدلہ لے لے، آخرت میں اے اللہ بدلہ نہ لینا. میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ آخرت میں میں جاؤں تو اے اللہ کوئی کوتاہی مجھ سے دنیا کے اندر ہو گئی، آخرت میں اس کا بدلہ نہ لینا. دنیا کے اندر میری کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، بدلہ لے لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے. انسان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کو دنیا کے اندر برداشت کر سکے، اور بندے میں اتنی قوت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کو آخرت میں برداشت کر سکے. وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بندہ کیا ہے؟ کمزور ہے، اور تھوڑی سی تکلیف بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. کانٹا چبھ جائے تو بندے کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، اللہ کا عذاب تو اتنا سخت ہے، نہ دنیا کے اندر بندے میں برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور نہ آخرت میں بندے میں طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کیوں نہیں کی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اے اللہ، آئے ہمارے پالنے والے، دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اے اللہ اچھائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اے اللہ عذاب جہنم سے اے اللہ ہمیں بچا، عذاب جہنم سے ہمیں بچا. تو بندے کو دنیا کی اچھائی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اور اسی طرح قبر کے مصائب سے بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ پکڑنی چاہیے کہ اے اللہ عذاب قبر سے بھی بچانا. جس عالم میں ہم ہیں اس عالم کو دنیا کہتے ہیں، اور جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان اور عالم میں پہنچ جاتا ہے، پھر انسان اور عالم میں، اور اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ، قبر. جس عالم میں ہم ہیں یہ دنیا، تو جب روح نکل جاتے انسان پہنچ جاتا ہے عالم برزخ میں، یعنی قبر میں. تو وہ دوسرا عالم، تو جو دوسرا عالم ہے، بندہ نیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں عالم برزخ میں. اگر بندہ مجرم ہے تو بندہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ عذاب اللہ عطا اس کو عذاب میں گرفت کرتے ہیں اس کی، تو بندے کو عذاب ہوتا رہتا ہے، یعنی قبر کے اندر. پھر اس کے بعد جو عالم آئے گا تو وہ عالم ہے آخرت، عالم آخرت. تو پھر حساب و کتاب ہونے کے بعد جو بندے نیک ہیں، نیکیاں کرتے تھے تو وہ جنت کے اندر، اور جو برے لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بدکار تھے، تو وہ جہنم کے اندر. تو وہ کیا ہے؟ تیسرا عالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی اچھائی کا بھی سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے بھی کیا لینی چاہیے؟ پناہ لینی چاہیے کہ اے اللہ عذاب قبر سے بھی ہمیں بچا. اور اسی طرح پھر تیسرا عالم تو دوزخ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا پکڑنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑنی چاہیے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یوں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن سکھلاتے تھے، اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب جہنم، اور عذاب جہنم سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جہنم کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ لینی چاہیے، عذاب قبر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، اور دنیا اور موت کے فتنے سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دنیا کے فتنے تو عام ہے، انسان ہر ایک کو پتہ ہے۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ برے کام پر ہو، برے عمل پر ہو، تو یہ فتنۃ الموت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خاتمہ اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اسی طرح دنیا اور موت کے فتنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام کی حالت پر آئے۔ جب موت آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع، اللہ کے کیا ہو، فرما بردار ہو۔ اسلام اور ایمان پر کیا آنی چاہیے، موت آنی چاہیے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے، اور برے اعمال اور ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دوری رکھے جتنا دوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا على أعداء الدين. لك الحمد يا رب العالمين. وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.